انہیں کو شامل گفتگو کرتے ہیں جن کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب مجھے پروگرام اس وقت جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے سوال اٹھایا اسمبلی میں، سر مجھے کیوں نکالا گیا، جواب ملا آپ کو ابھی تک؟ بہت شکریہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر اس سوال کا جواب ملا ہے تو مجھے بھی مل جاتا 48 گھنٹوں میں، سوائے وہی جو میں نے کہا تھا کہ کسر پسر اور کانوں میں بات ڈالنے کے علاوہ مجھے کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں میرے حوالے سے عداوت ہے، میں اس عداوت کو جو ہے ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ مروت صاحب، اب آپ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے، سر آپ نے الزام لگایا کہ شیر افضل آپ کو نکالنے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہاتھ ہے، تو سر وہ کیوں نکلوائیں گے آپ کو؟ دیکھیں، میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی مسئلہ کبھی زندگی میں نہیں رہا، اور جب انہوں نے بیانات شروع کیے یکے بعد دیگر میرے خلاف، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ شاید وہ معاملات کو اس نہج پہ لے جانا چاہتا ہے کہ میں کوئی جواب دوں اور جس سے پھر یہ مسئلے مسائل پیدا ہو۔ اور پھر آخری دفعہ جو انہوں نے بیان دیا، اس کے بعد میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ پارٹی میں ہوتے ہوئے مزید ذلت برداشت کرنا جو ہے وہ میں گوارہ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے جواب دے دیا۔ تو لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ماؤتھ پیس بنے، ترجمان بنے ان لوگوں کے جو اس چیز کو جواز بنا کے، اور کوئی چیز تو نہیں مل رہی تھی، تو یہ جواز جو ہے گڑھ لیا گیا کہ جناب جواب دے دیا ہے۔ اب جواب تو میں پھر بھی دوں گا، کیونکہ میں نے پارٹی کی خدمت کی ہے اور پارٹی کے لیے فائٹ کی ہے۔ 8 فروری تک جو ہے ہماری محنت اور خان کی مقبولیت اور خان کے کاس کا صلہ قوم نے 2/3 اکثریت سے زیادہ کے نتیجے میں دیا، لیکن جو ہی الیکشن ہو گئے تو پھر ہم غدار بھی ٹھہرے، ہم گناہگار بھی ٹھہرے اور راندہ درگاہ بن گئے، اور یہ کے بعد دیگر گزشتہ 9 ماہ میں 3 دفعہ پارٹی سے نکالا گیا، اور یہی مسئلہ کوئی اور نہیں ہے، ڈسپلن۔ تو ڈسپلن جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے سب پہ۔ جب پارٹی کے ایک ایم پہ کوئی شخص جو سیکرٹری جنرل بن چکا ہوتا ہے، وہ میڈیا پہ آ کے بات کرے گا اور بار بار کرے گا، تو یہی ڈسپلن کا اطلاق ان پہ بھی ہوتا ہے۔ اور پارٹی جو ہے، اگر 2 افراد پارٹی کے اندر کسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں تو پارٹی جو ہے وہ فریق نہیں بنتی ہے، جانکاری کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے۔ یہاں میرے معاملے میں ہمیشہ جو ہیں جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ فریق بن جاتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے میرے خلاف استعمال کر لیتے، اور یہی وجہ ہے 3 دفعہ ہو گیا۔ میرا من نہیں مان رہا ہے کہ میں اس طرح کی زیادتی کے آگے جو ہے اپنے آپ کو سرنگو کروں، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا انصافی پر مبنی ہے، خان صاحب سے کروایا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں میرا موقف سنا ہی ہوا اس کے جو کچھ فوٹیجز، جو کچھ مناظر ہم نے دیکھے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں ڈائس پر، وہ اسپیچ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور آپ نعرے لگوا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلط ہو گیا ہے؟ میں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا ہے، آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں۔ نعرے تو پنڈال سے لگے اور میں نے اٹھ کے ہاتھ ہلا کے ان کو جواب دیا، اور 10 دفعہ لگے یہ نعرے۔ بیرسٹر گور صاحب کی تقریر میں بھی لگے، چکزئی صاحب کی تقریر میں بھی لگے، علامہ ناصر صاحب کی تقریر میں بھی لگے، اور اسد قیصر صاحب کی تقریر میں بھی لگے، اور میں بار بار اٹھتا تھا۔ تو لہٰذا صرف ایک شخص لیکن ان سارے کے ایک دوسرے سے مسائل نہیں تھے نا سر، آپ کے مسائل چل رہے ہیں سلمان اکرم راجہ سے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اتنا آسمان گر پڑا اور اتنی شان اقدس میں گستاخی ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ نکالنا نہ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل بات ہے اصولوں کی۔ اصول مرتب ہوتے ہیں، ایک جمہوریت ہوتی ہے، اور ان اصولوں پہ جو ہیں کاربند ہوتے ہیں پارٹیاں اور پارٹی کے افراد۔ میرے لیے ایک معیار اور کسی اور کے لیے دوسرا معیار، یہ جو ہے قطعاً جو ہے یہ سلمان اکرم کے پیچھے کون سی طاقتور شخصیت ہے صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں
بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم خان کے احترام میں اور ورکرز کے جذبات کو ٹیس نہ پہنچیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور میرا مسئلہ تو پوری دنیا کو اب معلوم ہے، تو لہذا اس حوالے سے اگر بات کروں گا تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. لیکن بقایا جتنے بھی افراد ہیں پارٹی کے اندر، ان کے حوالے سے میں بات کر کے کوئی خبر نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خبریں اور ہیں. ٹھیک بالکل جیسے آپ مناسب سمجھے. سر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنا ضمیر بیچا، ووٹ دیا، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے میرے خلاف کارروائی کر دی، تو سر آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میں ہنس ہی سکتا ہوں. جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی، میں نے ایک فکرہ پہلے کہا، 9 مئی کے بعد، ابھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اور حوابی کا جلسہ دیکھ لیں یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ دیکھ لیں، کوئی ایک بندھن تو ہے نا ورکرز اور میرے بیچ جو لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے. اور وہ بندھن 9 مئی کے بعد سے لے کر 8 فروری تک ہماری وہ مصیبت آزمائشوں میں اکٹھے ہونا ہے جو ملک کے طول و عرض میں ہم نے جلسے، کنونشن، ریلیز کی شکل میں یکساں اور اکٹھے بھگتے. تو لہٰذا جو ہی الیکشن ہوتے ہیں، اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھ لیں تو اچانک جو ہیں اپنی ہی آفیشیل میڈیا جو ہیں وہ مجھے غدار ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ اس غداری کے نتیجے میں ہم 8 فروری تک تو الیکشن لے آئے. یہی ہم کر سکتے تھے، انسان ہے کوئی، ہم سپرمین نہیں ہے. اور 8 فروری کو تو عوام نے مینڈیٹ دے دیا تھا 2 تائی سے زیادہ، لیکن ہم ہی سنبھال نہ سکے، پروٹیکٹ نہ کر سکے. اس کے بعد جو ہے غداری کے بعد آپ دیکھ لیں مجھے پارٹی کے تقریباً ہر منصب سے فارغ کیا گیا، اور کوشش یہ ہوئی کہ میں کوئی ریئیکشن دوں اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو ہے میں خان سے راستے علیحدہ کر لوں. لیکن مجھے علم ہے خان کا، میں بہت قریب سے ہم نے خان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت خان کا ساتھ جوڑنا گویا پاکستان سے غداری کے مترادف ہوگا، کیونکہ وہ ان کی کاز، ان کی جنگ، ان کی فکر، وہ پاکستان میں جو ہے ایک قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کی آزادی کی ہے. ہمیں اب مروت صاحب، اب مخمصہ یہ ہے نا کہ سوال اگلا یہ ہو رہا ہے کہ اب کیا آپ سے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جائے گا نیشنل اسمبلی کی نشست سے؟ تو اس پہ آپ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کہیں گے تو پارٹی کی نشست چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی عہدیدار کہے گا تو آپ نہیں چھوڑیں گے. تو سر کیا فیصلہ کیا ہے آپ اسٹیٹمنٹ پر ہیں؟ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، میرا لیڈر خان ہے، کوئی عہدیدار تو میرا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا کون سی عہدیدار کی جو ہے، میں نے بارہا کہا ہے، ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے، پھر بھی یہ باس کرنے کے چکر میں، باس بننے کے چکر میں اپنی پوزیشن جتاتے ہیں. غلط فہمی ان کو. میں نے صرف خان کے کاز کے لیے پی ٹی آئی میں ہوں، باقی نہ کوئی میرا لیڈر بن سکتا ہے، نہ کوئی مجھے. خان جو ہیں بلا لیں، میں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے، خان بلا لیں اور مجھے کہہ دیں کہ جی آپ کا ساتھ درکار نہیں ہے. تو یہ نشست کیا ہے؟ اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہوں میں. پھر جو خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اس میں اگر یہ وفا نہ ہو، اتنا چھوٹا آدمی میں بن جاؤں کہ ایک نشست کے لیے جو ہیں یہ ثابت کر دوں پورے پاکستان کو کہ جی ایم این اے بننے یا رہنے کے چکر میں جو ہیں میں اپنے لیڈر کو جو ہے نہ کروں. اب یہ آپ کے ساتھ جو بھی بات ہو رہی ہے، شاید ایک وقت آ جائے خان بلا لے تو وقت ثابت کر دے گا. صحیح، وقت ثابت ہے. مزید بھی آپ سے بہت سی باتیں ہیں جو کرنی ہیں. شیر افضل مروت صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر شیر افضل مروت صاحب آپ کا. سر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا. اب یہ بتائیے بیرسٹر گوہر نے آپ کو کنفرم کر دیا کہ آپ کو عمران خان نے پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ لیٹر آیا تھا سامنے اس وقت بیرسٹر گوہر کے علم میں نہیں تھا. دیکھیں، یہ میرا نکالا جانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کشمیر آزاد ہو گیا، اتنی بڑی خبر ہو گئی ہے. لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا نکالا جانا، اگر آپ خود ایک بڑی منجی ہوئی صحافی ہیں، آپ کو یاد ہے مجھے آج سے 4 ماہ پہلے بھی نکالا گیا تھا.
تو آپ کو پتہ ہے غالباً کراچی والے معاملے پر آپ کے ذہن میں یاد آتی ہے؟ کراچی والے معاملے پر سر غالباً نہیں نا، کوئی کراچی کا انسیڈنٹ نہیں تھا. آپ کو یاد ہی نہیں ہے. پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے مجھے کیوں نکالا گیا تھا. اور آپ کو یاد کوئی نہیں نکالنا مقصود تھا، وجہ کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. ابھی جو نکالا ہے تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی فلاں جلسہ ہوگا. اب آپ نے جلسے کی بات کی، کسی نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور میری جو میڈیا پہ بات تھی. جب کسی کو نکالنا ہوتا ہے یہاں پہ جو طریقہ واردات ہیں، میں نے کل ایک ٹاک شو میں کہا بھی، دیکھیے وہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ 74 سال کی عمر میں جیل میں پابند سلاسل ہیں. طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، ایک حضرت جو ہیں آئیڈیا پروپاؤنڈ کر دیتا ہے کہ جناب یہ بات سنی گئی ہے اور یہ بڑی زیادتی کی ہے اس شخص نے. مثال کے طور پہ میرا نام لے لیتے ہیں تو لائن میں بیٹھا ہوا تیسرا حضرت کہہ دیتا ہے کہ جناب عوام اور پارٹی کے ورکر پہ اتنا برا ریئیکشن پڑا ہے کہ بس جی پارٹی تباہ ہو گئی. تو جو تیسرا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بالکل جی عالمی میڈیا اور پاکستان کی میڈیا جو ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ طریقہ واردات ہے. آپ کو میں مثال دوں، کے پی میں 10 وزراء جو ہیں انہی طریقوں بونڈے طریقوں سے گرائے گئے. دیکھیں کسی کو آپ مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کو 2 دن کے بعد آپ اس کو وڈرا کر دیتے ہیں، اس شخص کی توہین ہوتی ہے. معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے اور یہاں پہ طریقے واردات چلتے ہیں. لوگ جاتے ہیں یا کسی کو بنانے کے لیے یا کسی کو گرانے کے لیے. ترس نہیں ہے کسی کو ورکر پہ، پارٹی پہ، خان کے کاس پہ. ہم دیگر محاذوں میں ہماری کوئی کامیابی کسی کو نظر نہیں آئے گی. ہم نے عدالتی محاذ پہ یا سیاسی محاذ پہ. صاحب مسئلہ یہ سر ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، لیکن ہوتا یہ کہ پی ٹی آئی میں آئے روز اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کے ایک رہنما کی دوسرے سے لڑائی کی خبریں آتی رہتی ہیں. کیا وجہ ہے سر اس کی؟ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت میں کوئی گروپ بندی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے نا، 2013 میں جو ہے پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ پختونخوا کڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. 2018 میں پھر پختونخوا نے پی ٹی آئی کو جو ہے مکمل جو مینڈیٹ دیا اور آج 96 سیٹوں کے ساتھ پھر 2024 کے الیکشن میں دیا. تو پختونخوا نے تو بیسیکلی خان کو اور پی ٹی آئی کو اس وقت شناخت دی 2013 میں بالخصوص. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو جنگ لڑی جا رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، یہ سارے پختونخوا کے ورکر آج جیلوں میں ہیں. اور خان بار بار کہہ چکا ہے پنجاب کی قیادت کو کہ پنجاب کو اٹھاؤ. تو لہذا یہ تقابلی جائزہ نہیں بنتا ہے کہ آپ اس وقت کہیں کہ پختونخوا جو ہے اس کی قیادت ہر جگہ کیوں نظر آ رہی ہے. کوئی کچھ کر کے دکھائے گا، کوئی کامیابیاں لائے گا، کوئی عوام اور پاکستان اور خان کے سامنے بتائے گا کہ یہ تیر ہم نے مارا ہے، صرف قیادت کے لیے ہے. اور آپ کو میں عملی طور پہ بتا دوں کہ اور پنجاب میں بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ بڑے خان کے ساتھ سچے اور راسخ ہیں اور وفادار ہیں. لیکن عملی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے، وہ صرف ناموں کی حد تک بڑے ہیں. جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے گزشتہ 1 سال سے، وہ کلچر جو ہے یہ بھی اس کلچر کا شکار ہوں گے اگر اس بیماری کو روکا نہیں گیا. یہ خان کے کان بھرنے کا سلسلہ، لوگوں کو گرانے کا سلسلہ. کے پی کے 10 وزیر جو ہیں 1 سال میں چینج کیے گئے. یہی شکایتوں اور بے بنیاد باتوں پہ خان. سر آپ کہہ رہے ہیں لوگ موجود ہیں پنجاب میں، تو قیادت کی ناکامی، پنجاب کی قیادت کی ناکامی کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو پھر؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں جو قیادت ہے مثال کے طور پہ یاسمین راشد ہے، صنم جاوید ہے، یا دیگر جو خدیجہ شاہ ہے، یا جو ہماری اعجاز چودھری صاحب ہے، گورنر صاحب ہے. ان لوگوں کی قربانیاں بھی پھر ایسی ہیں کہ ایسی قربانیوں کی تاریخ پھر کے پی میں بھی نہیں ملتی ہے. لیکن جو باہر ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی پنجاب میں ہماری یہ ہے
کہ پنجاب کی تمام تنظیموں کو جو ہیں ایجنسیوں اور پولیس نے تے ابالا کیا 9 مئی کے بعد. میں بار بار چیختا رہا کہ ہمیں تنظیم سازی کرنی چاہیے اضلاع میں اور ریجن کی سطح پہ. آج بھی پنجاب میں عملی طور پر ہماری 50% تنظیمیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ہوگی. کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں ہم؟ خان تو اندر ہے نا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری تھی. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں کہ کہیں کسی اور کا بندہ صدر نہ بن جائے، یہ ساری چیزوں نے جو ہے ہمیں اپنے کاز سے بہت ہٹایا ہوا ہے. صحیح. صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے.